ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARY QTV پر نعمت افطار داتا کے نگر لاہور سے میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام کے جو اصل ہوسٹ ہیں جناب قبلہ محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں، جو اس وقت مدینہ پاک کی پرنور فضاؤں میں ہیں، ان کی عدم موجودگی میں فقیر آپ کے سامنے ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھیں گے۔ حضرت حفیظ طائب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، دل و جاں پہ بھی ہے حکومت خدا کی، سخاوت کی ایک موج سارے سمندر، سخاوت کی ایک موج سارے سمندر، عیاں ذرے ذرے سے وسعت خدا کی، چمن کی ہواؤں میں ہے اس کی خوشبو، چمن کی ہواؤں میں ہے اس کی خوشبو، جھلکتی ہے پھولوں میں رنگت خدا کی، بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے کہ دیتی ہے عظمت اطاعت خدا کی، خدائی میں ہے رنگ وحدت کے سارے، خدائی میں ہے رنگ وحدت کے سارے، بیاں کیسے طائب ہو عظمت خدا کی، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی۔ حاضرین مکرم، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، دعوت و تبلیغ ہمارا موضوع ہے، اور ہمیشہ ہی اہم موضوعات کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ ایک مبلغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، ایک داعی کے اندر کون سے اسلوب ہونے چاہیے، کون سے انداز ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس پہ آج بات کریں گے۔ مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، میرے دائیں جانب وہ عظیم ہستی جلوہ فرما ہے کہ جہاں بڑے بڑے اہل علم جو ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب محترم المقام ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں آپ کے حوالے سے ہمیں بڑی خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ 10 سال پہلے آپ نے غیر منقوط ترجمہ شعرا افا کیا تھا، اور اب آپ نے نثری رواں ترجمہ بھی تحریر کر دیا ہے، تو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک جملے میں اس کے حوالے سے کوئی بات آپ کرنا چاہیں جو آپ نے رواں نثری ترجمہ کیا، یہ ضرورت کیوں پڑی ہے، میں بعد میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی مکرم محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آستان عالیہ بوکن شریف کے شہزادے ہیں، اور اس درگاہ سے علم و حکمت کا نور نکلتا ہے، حضرت علامہ مولانا سید ہارون الرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے بھائی جانب جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم محترم آستان عالیہ سہو چک شریف کے سجادہ نشین، انتہائی مکرم صوفی باصفا جناب حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، ماشاءاللہ کتب کثیرہ کے مصنف ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی مکرم محترم ڈسکا سے محمد عمر ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا آغاز کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بسم اللہ جی۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا، کہاں ہے عیش مولا، حضور جانتے ہیں
انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ دعوت و تبلیغ ہمارا موضوع ہے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں اس موضوع کی جانب آنے سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلے 10 سال پہلے آپ نے غیر منقوط ترجمہ تحریر فرمایا تھا اور یہ شعرا افاق کام آپ نے کیا۔ اب آپ نے رواں نثری ترجمہ بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا بیان کیجئے کہ ضرورت کیوں پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاری صاحب، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کے پہلو میں اور دائیں جانب جناب ہارون رشید شاہ صاحب اور میرے سامنے پیر عرفان صاحب تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ نے سوال کر لیا، میں نے ویسے ابھی یہ خبر بریک کرنی نہیں تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو لیکن کیو ٹی وی کی یہ بزم ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے، اور میرے لیے سعادت ہے کہ یہ خبر یہاں سے آج بریک ہو رہی ہے ہاں ماشاء کہ اللہ۔ الحمدللہ کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پہلے مجھ سے قرآن کریم کے غیر منقوط ترجمے کا کام لیا تھا، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں نے قرآن کریم کا منقوط رواں نثری ترجمہ بھی کر دیا ہے اور مکمل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ۔ میری خواہش یہ تھی کہ جب پبلش ہو جائے گا تو پھر ہی منظر عام پر آئے، لیکن آپ نے ڈاکٹر صاحب سوال یہ کر کتنے دیا۔ مہینے میں ہوا ہے جی؟ یہ ریکارڈ قاری صاحب 6 مہینے کی مدت میں اللہ نے اتنی وقت میں برکت ڈالی کہ صرف 6 مہینے کی مدت میں یہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور آپ نے اس کی ضرورت پوچھا تھا کہ کیوں پیش آئی، میں عرض کروں گا کہ جب میں نے قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کیا تھا تو پیر صاحب میں نے بہت سارے تراجم اس وقت میرے سامنے تھے، تو میں نے اکثر تراجم میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم کا لفظ استعمال ہوا تھا، اللہ اکبر، تو یہ چیز مجھے اندر سے کھا جاتی تھی، اللہ اکبر، اور میں نے صرف اس لیے یہ ترجمہ تاریخ میں ثبت کرنے کے لیے کیا ہے ماشاءاللہ، کہ شان رسالت سب سے پہلے ہے، بہت مبارک، مقام رسالت سب سے پہلے ہے، حرمت رسالت سب سے پہلے ہے،
تو میں نے پورے ترجمے میں ادب پہلا کرینہ ادب ہے، پہلا محبت کرینہ ہے کریم۔ محبت کے کرینوں میں، تو میں نے بہت شکریہ۔ پورے قرآن کریم کے اس ترجمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا بہت ہے، بہت مبارک۔ اور یہ ترجمہ شان رسالت کے مطابق اللہ ہے۔ پاک آپ کی سید جمیلہ قبول فرمائے۔ دعوت و تبلیغ، جی۔ ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں، بسم اللہ جی۔ جی قاری صاحب، دعوت و تبلیغ جو آج ہمارا موضوع ہے، دعوت تبلیغ کے معنی ہیں جی آگے پیغام کو منتقل کر دینا۔ ٹھیک۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو اولین مبلغ ہیں اس کائنات میں، وہ خود اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کہ انہوں نے، اللہ رب العزت نے اپنا پیغام جو وہ چاہتا ہے انسانیت سے، وہ کنوے کیا ہے واہ واہ، اپنے انبیاء اور رسل تک۔ ٹھیک۔ اس طرح سے کائنات کے سب سے اول اور اعلیٰ مبلغ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واہ واہ، اور اس کے بعد مبلغ اعظم وہ انبیاء اور رسل ہیں، کیا کہنے، اور مبلغ پھر پوری ہر نبی کی امتیں ہیں جس میں ہم بھی سبحان شامل اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے ایک دو لفظ بولے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات مبلغ اعلیٰ ہے، ٹھیک، اور انبیاء اور رسل ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی ذات تک وہ مبلغ اعظم ہیں۔ بظاہر لگتا ہے پیر صاحب کہ یہ اعلیٰ اور اعظم، اعظم بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک۔ میں عرض کروں گا کہ اعظم بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جو اس کو بلندی ہے نا، وہ اللہ کو جو نصیب ہے وہ انبیاء کو نہیں ہے۔ بے شک، بہت بڑے ہیں انبیاء، لیکن ذات باری تعالیٰ کو جو عروج اور بلندی اور اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ انبیاء ان کے بعد آتے ہیں۔ تو جیسے نماز میں بھی ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی واہ واہ، الاعلیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ اس واہ۔ کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ چونکہ نماز میں سب سے زیادہ مقدس ترین رکن ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ رکن ہے، جی۔ اس لیے ہم وہاں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ مبلغ اعلیٰ ہے، ٹھیک۔ انبیاء مبلغ اعظم ہیں، واہ واہ۔ اور امتیں مبلغ ہیں۔ اب دیکھیں قاری صاحب، جو جہاد کا فلسفہ ہے نا، وہ بھی یہی دعوت و تبلیغ ہی ہے۔ ہم جہاد کو عام طور پر اس انداز سے لیتے ہیں کہ تلواروں کی جھنکار ہو اور خون بہ رہا ہو، لاشیں گر رہی ہوں۔ نہیں نہیں، جہاد میں اصل میں تو تبلیغ ہے۔ ٹھیک، جہاد باللسان کیا ہے؟ تبلیغ ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، جہاد بالقلم کیا ہے؟ تبلیغ بھی تو ہے۔ ایون کہ جہاد بالسیف کیا ہے؟ وہ کیونکہ تبلیغ کا بنیادی مرکز و محور کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بے شک، کنتم خیر امت، ٹھیک ہے، اخرجت، جی جی، اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ جب تیسری کیٹیگری آتی ہے تو وہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جی، تو جہاد کا بھی جو روح ہے، سپیرٹ ہے جہاد کی، وہ بھی یہی ہے کہ اعلی کلمت الحق کے لیے امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی کا قلع کما کرنا، برائی سبحان سے روکنا۔ سبحان تو اصل جہاد بھی دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت و تبلیغ جہاد کیا ہی کہنے، ہے۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ پیر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بنیاد فراہم فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے روشن ڈالیے گا جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ قاری صاحب۔ دیکھیں، دعوت و تبلیغ جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ مبلغ اعلیٰ اللہ رب العزت کی واہ ذات واہ، ہے، کیا کہنے۔ اور پھر اس پیغام کو لے کر انبیاء اور یہ اور بھی رسول جملہ میں نے جلوہ پہلی مرتبہ سنا ہے، جو تبلیغ کا جب ذہن میں آتا ہے تو انبیاء اور رسالت کا ذہن میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے پیغام کرنا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز۔ تو اب اللہ رب العزت نے جب انبیاء و رسول کو بھیجا جی، تو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ٹھیک، جب تک دعوت و تبلیغ شروع نہ ہوئی تھی تو وہ تو جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا بھی کسی کو ادراک نہیں تھا۔ ٹھیک، ٹھیک، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو وحدت وحدانیت میں بدلی، اور پھر وحدانیت سے توحید کا تصور وجود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اب دعوت جو ہے، یہ جو اللہ رب العزت اور دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک کنوے کرنا، یہ تمام انبیاء و رسول کا دستور رہا۔ ٹھیک، اب بالخصوص یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی ہے، اللہ علیہ وسلم، جس کا اعزاز ہی یہ فرما دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کس بات پر بہترین ہو؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب ابلاغ جو ہے اس کی ہر دور میں ضرورت رہی،
ٹھیک ہے. جب لوگوں کے پاس زبان نہیں تھی تو اشارہ کنایا تو اس وقت بھی چلتا تھا. جب لوگوں کے پاس وسائل آف سورسز نہیں تھے جی جی اور دعوت و تبلیغ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محبت اور خوش مزاجی کے ساتھ، اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اے حبیب اگر آپ سخت گو ہوتے، تند خو ہوتے، اللہ اکبر. تند خو ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. جی آپ سے قریب تب ہی آئے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ ہے. اور دعوت و تبلیغ کا ہی وہ پہلو تھا کہ جب کفار نے کہا کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ واپس کریں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کے لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم واپس نہیں کریں نہیں گے. کریں گے. ٹھیک ایسا. اور وہ حضور نے اس بات پر کہا جی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. اب ہوا کیا کہ جو مسلمان کفار کے پاس جاتے ہیں وہ وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر. واہ واہ واہ. لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے روشناس کرتے ہیں. ٹھیک. اب ہوا کیا کہ اس سے بھی دین اسلام کی آبیاری ہوئی. جب تک دعوت نہ دی جائے، تبلیغ نہ کی جائے، فرمایا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا تو کام ہے پہنچا دینا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور بے شمار متعدد حدیث ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک لفظ بھی مجھ سے سنتے ہو لوگوں تک پہنچا دو، اللہ اکبر. ایک آیت بھی مجھ سے سنتے ہو لوگوں تک پہنچا دو، یعنی اس کو کنوے کر دو، اپنی ذات تک نہ رکھو. اب قرآن و سنت کا جو علم آپ کے پاس ہے، علماء کی جو عزت ہے، علماء کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس کی یہی وجہ ہے کہ علماء جو ہیں یہ تبلیغ کا سبب بنتے ہیں. سبحان اللہ. اس پیغام کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے، اس کو لوگوں تک کنوے کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا جو اپنے سورسز ہیں اس کو لاتے ہیں اس میں. یہ دیکھیں ہمارے یار بھائی کیو ٹی وی کا بھی تو یہی اعزاز ہے واہ واہ. کہ قرآن کی تبلیغ کو عام کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ایک ہی مقصد تھا، قرآن کی تبلیغ کو عام کیا جائے، اور کیا جا رہا ہے. اور یہ دعوت کو، تبلیغ کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے، ہر دعوت اس سے ہیچ ہے اور یہ افضل والا ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت. ناظرین کرام، ایک دائی کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے، اس کے اسلوب کیا ہونے چاہیے، قبلہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے. نیفت افطار میں آپ شامل ہیں اور دعوت و تبلیغ ہمارا موضوع ہے. امت مصطفیٰ کا جو خاصہ ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابتداً قرآن پاک کی آیت پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. قبلہ شاہ صاحب، ایک دائی جو دعوت دے، تبلیغ کرے، اس کے لیے کون سے اسلوب ہونے چاہیے، کون سا انداز ہونا چاہیے، میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب، اللہ رب العزت کا جو خاموش حکم ہے نا اسے قرآن کہا جاتا ہے، جی. اور اللہ رب العزت کا بولتا حکم جو ہے اس ذات کو جناب محمد الرسول اللہ کہا واہ جاتا واہ ہے. واہ. کیا جب خوبصورت. ان دونوں کی طرف دیکھا جائے گا، قرآن اور پریکٹیکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو پھر ایک دائی کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے زندگی میں اپنے پیغام کو کیسے آگے پہنچانا ہے. واہ واہ. سورہ نحل کی آیت مبارکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ سبحان اللہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ. سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیکم. واہ واہ. یہ تینوں آیات ٹھیک. اور اس کے علاوہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا اپنی نصیحت کے ساتھ، سبحان اللہ. حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اپنے پیغام کو کنوے کرنا ہے. اسی طرح اگر قرآن مجید کا آپ خاصہ پڑھیں نا، سورہ یونس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہ قرآن بھی نصیحت ہے. وہاں فرمایا کہ رسول اللہ جب آپ نے پیغام دینا ہے تو نصیحت کے ساتھ پیغام دینا ہے. سبحان اللہ. ایسے پیغام نہ ہو کہ سامنے والا اس چیز سے اکتا جائے. جیسے دیکھیں قاری صاحب کہ قرآن مجید میں جو شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے تو پہلی دفعہ یہ نہیں آ گیا کہ شراب چھوڑ دو، جی جی بالکل. بلکہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. لوگوں اس میں تمہارے لیے نفع کم ہے، نفع کوئی نہیں ہے، اور جو ہے اس میں تمہارے لیے نقصان زیادہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تم دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. اسے کہتے ہیں نصیحت، کہ اس طریقے سے پیغام پہنچایا جائے کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. دوسری جگہ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. آپ کوشش کریں کہ نماز کی حالت میں نہ آئیں شراب میں. تو بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ اگر شراب نماز کی حالت میں نہیں پی جا سکتی تو بہتر ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں.
پھر جب یہ پیغام جسے کہتے ہیں نا پودا لگا آہستہ آہستہ، پھر اللہ پاک نے سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم کیا کہنے شاہ تفلحون۔ صاحب، واہ واہ۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو شراب کو چھوڑ دو، دور ہو جائے اس سے۔ یہ طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن سے ہمیں سکھایا ہے، رسول اللہ نے اپنے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھایا ہے کیا کہ اس طرح آپ نے واہ واہ، گزارنا ہے۔ اب واہ دیکھیں واہ۔ رمضان الکریم ہے، اور اس میں اللہ پاک نے جب روزوں کو فرض کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا تقوی حاصل اختیار کرنا چاہتے ہو تو روزے رکھ لو، سبحان اللہ۔ اور پیار کے ساتھ کہا یہ تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پہ بھی فرض کیے گئے واہ ہیں۔ واہ واہ۔ تو ایک داعی کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں جب پیغام کسی کو دینا سبحان چاہے، کسی کو سمجھانا کیا چاہے خوبصورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ واہ وآلہ واہ۔ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھے۔ ناظرین کرام، بوکن شریف کے جتنے شہزادے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا حدیث پاک میں ہے کہ دو چیزیں سرکار دو عالم نے فرمایا تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ماشاءاللہ جی جب بھی یہ شہزادے آتے ہیں قرآن ماشاءاللہ کمال پڑھتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے پہ کیسے مرتب ہوتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی عطا فرمائیے۔ قاری صاحب، قرآن کریم کی ایک بہت مختصر سی صورت ہے، اکثر ہم قرآن وہ نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر بے شک، الا الذین آمنوا ٹھیک، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اہم پیغام ہے اس صورت کے اندر آج کے موضوع کے اعتبار سے کہ دیکھیں معاشروں میں تازگی اس وقت تک رہے گی جب تک تم حق کی تلقین کرتے رہو گے، اللہ اور اگر حق کی تلقین میں کمی رہ گئی تو خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں چلا جائے گا۔ جی۔ اب کون خسارے سے بچے رہیں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے، وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال صالح کے حامل ہوں گے، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی تلقین کرتے رہیں گے، واہ واہ واہ۔ وہ تبلیغ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں پانی میں جب تک موومنٹ رہتی ہے وہ تازگی ہوتی ہے، کیا کہنے، جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں توفن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں خسارہ آ جاتا ہے، اس میں ناپاکی آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک پانی میں وہ تحرک رہتا ہے تو معاشروں میں زندگی کا، تازگی کا اور یہ انوار و تجلیات کا اس وقت تک یہ منظر رہے گا جب تک کہ دعوت و تبلیغ ایک دوسرے میں عام رہے گی، اس میں تحرک رہے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ ادروائز خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے معاشرے، کیا انسان تو کیا قومیں خسارے میں مبتلا ہو جائیں گی اگر یہ بات رہ گئی، حق بات کی تلقین نہ ہوئی۔ قاری صاحب، حق بات کی تلقین، تھوڑا سا میں آپ کی اجازت ہو تو شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا کیا اسالیب ہونے چاہیے حق بات کی تلقین کے۔ بہت اچھا شاہ صاحب نے اشارہ کیا قرآن کریم کے ریفرنس سے کہ ایک تو حکمت ہونی چاہیے، دوسرا تدریج ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ یہ تدریج تھی، تدریج پہلے شراب کا اس طرح سے شرابی حکم آیا، حرمت ہاں جی، پھر واہ اس طرح سے واہ، کیا آیا، پھر خوبصورت پہلے ہے۔ نفرت دلائی گئی، پھر اور زیادہ منع کیا گیا، پھر حرام کر دیا گیا۔ یہ اصول تدریج ہے۔ ایک اور دو باتیں آگے ضرور پیش نظر رہنی چاہیے مبلغین کے لیے، وہ یہ کہ ایک زبان سے ہے تبلیغ کرنا، ایک ہے اپنے اخلاق سے تبلیغ کرنا۔ اللہ اکبر، ایک اپنے اخلاق سے تبلیغ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہمیں اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ساری ان کی سیرت مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے تبلیغ کی کس طرح سے کی۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی نے وضو کیا، آپ نے بھی کیا، دونوں کھڑے ہو گئے، صحابی کا ٹخنا سوکھا رہ گیا۔ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بات کو کنوے کرنا تھا، تلقین کرنی تھی، واہ واہ، اور یہ کہنا تھا کہ تمہارا ٹخنا سوکھا رہ گیا ہے۔ لیکن ایسے نہیں کہا آپ نے، تمہیں تو آج تک وضو بھی نہیں کرنا آیا۔ ہاں ہاں آپ نے یہ کہا دیکھو میں نے بھی تمہارے ساتھ وضو کیا ہے، میرا ٹخنا سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ ہاں، تو صحابی رسول تڑپ گئے، یا رسول اللہ آپ کا کیسے سوکھا رہ سکتا ہے؟ واہ واہ، میرا سوکھا رہ گیا۔ کیا کہنے۔ تو یہ بھی آپ کی سیرت سے ملتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا اس سے پہلے آپ کی تربیت کی گئی۔ تربیت کیسے کی گئی؟ بڑی مشہور حدیث ہے، پیر صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے، شاہ صاحب بھی کریں گے، کہ آپ نے جوانی کی عمر میں بکریاں چروائیں۔ ٹھیک، اور یہ طے ہے کہ بکریاں چروانے کا کام صرف آپ سے نہیں، تمام انبیاء اور رسل سے لیا گیا۔ کیوں لیا گیا؟ جو بکریاں چرواتے ہیں کبھی آپ آبزرو کریں
تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ بلا بلا کے پرچم توحید کے نیچے جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ بلانا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یکجا کرنا، جی جی جی، توحید کے نیچے، توحید کے پرچم کے نیچے اکٹھا کرنا کیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی بنیاد یہاں سے بہت پڑتی ہے۔ خوبصورت، بہت خوبصورت، اور پہلے وہ اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک۔ پھر دوسرا کام شیفر کیا کرتا ہے؟ یہ تربیت ہے، پیغمبرانہ مشن کی تربیت ہے۔ پہلے آپ نے سب کو بلا بلا کے میری توحید کے پرچم کے نیچے اکٹھے کرنا ہے۔ ٹھیک، کوئی انکار کرے گا جی، اور کوئی آپ کو ڈینائی کرے گا، لیکن آپ نے بلانا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ماشاءاللہ، کہ آپ نے ان کی معاشی خوشحالی کا خیال رکھنا ہے، پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ آپ کی کسٹڈی میں اے نبی، ابھی ہم آپ کی کسٹڈی میں گوٹس، شیپس اور بکریاں دے رہے ہیں، کل کو انسانیت اور امتیں آپ کی کسٹڈی میں ہم نے اللہ دینی ہیں۔ اکبر، ماشاءاللہ، دیکھ لیں، یہ تربیت کرنی ہے کہ جس طرح یہ بھوکے نہیں رہ سکتے، کل کو انسان بھوکے نہیں رہ سکتے۔ بہت خوبصورت۔ اور اس کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں اور ان کی معاشی خوشحالی کی جد و جہد میں، ماشاءاللہ، اے نبی، یہ آپ کو انکار کریں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ کیا تو بات، تبلیغ کا ایک کمپوننٹ کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر، بعض اوقات کوئی نہیں مانتا، جی ڈاکٹر صاحب، لیکن بہت آپ نے خوبصورت، بات کرنی ہے اور واہ، صبر کر لینا ہے، آگے کیا- الجھنا نہیں۔ واہ واہ۔ ناظرین کرام، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تو میں اہل بیت سے کہ غلامی کے کیسا رشتہ ہے۔ حسنین کریمین کے سامنے ایک بابے نے وضو کیا، بزرگ نے، تو وضو ٹھیک نہ کیا، تو آپ نے کہا، انہیں یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا، تو آپ فرمانے لگے کہ ہم دونوں شہزادے وضو کرتے ہیں، دیکھنا ہم میں سے بہتر وضو کون کرتا ہے۔ تو دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو وہ سمجھ گیا بابا، وہ کہنے لگا بیٹا میں سمجھ گیا ہوں، میرا وضو ٹھیک نہیں، آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ پیر صاحب، ایک مبلغ کے لیے، ایک دائی کے لیے جو دعوت دے رہا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا اصول ہونے چاہیے؟ جی قاری صاحب، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، آہا، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ٹھیک ٹھیک، واہ واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے جو 40 برس ہیں، وہ حضور نے ایز اے نبی کام نہیں کیا۔ اس وقت بھی حضور دائی تو تھے، واہ 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 واہ، کہ جب 40 سال کی حیات طیبہ کے بعد سرکار نے فرمایا تم میرے متعلق کیا ارادہ رکھتے ہو، تو انہوں نے بیک آواز کہا انت صادق و امین۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی وہ شگفتگی اور وہ شائستگی، معاملہ فہمی، انداز تکلم، لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے۔ وہ ایک یہودی عالم تھا، تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قرض لینا تھا، ٹھیک، تو وہ بضد ہوا، بھئی آپ میرے پیسے واپس لوٹا دیں، میرا قرض لوٹا دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی پاس موجود نہیں، تو بعد میں دے دیں گے۔ تو وہ بضد ہوا، تو اس نے سرکار کو ایک رات کے لیے اپنے پاس روک لیا، لیکن حضور اس پر تبسم فرماتے رہے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اس بات پر برہم ہوئے کہ بھئی تم نے ایسا کیا کیا، کیوں کیا؟ تو حضور نے اس کو برا بلا کہنے سے منع فرما دیا۔ اب رات جب سرکار وہاں رکے رہے، محبت اور شائستگی اور آواز کی نغمگی کا عالم رہا، تو صبح وہ بندہ مسلمان بھی ہوتا ہے، اپنا آدھا مال دین اسلام کی راہ میں خرچ بھی کر دیتا ہے، واہ واہ واہ، اور جو جملے وہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخر الزمان رسول ہوگا اس کی صفات کیا ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ لب و لہجہ کیسا ہے، ان کے اندر تحمل کیسا ہے، بردباری کیسی ہے۔ بھئی ایک دائی جو ہے وہ تحمل نہ کرے، بردباری نہ کرے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی نہ رکھے، جی، لوگوں کے ساتھ تعلق داری نہ رکھے، لوگوں کے ساتھ اس کا جو کلام ہے وہ محبت والا نہ ہو، تو لوگ کیسے اس کا کلام سنیں گے؟ لوگ تو اس سے دور ہو جائیں گے۔ اب قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ یہ ہے لوگوں سے محبت کا عمل رکھنا، ماشاءاللہ، واہ واہ، لوگوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے معاملات میں آنا جانا، سبحان اللہ، اور ان کے پاس مجالس میں اتنا کلام کرنا جتنا وہ برداشت کر سکیں۔ واہ واہ، کیا یہ بھی ایک دائی کے لیے بہت بڑی بات ضروری، ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کا خیال رکھنا، چونکہ وقت کو ضائع کرنا والا اثر، وقت بڑا قیمتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اب ایک دائی کے لیے ضروری ہے وقت کا خیال رکھے، لوگوں کے جو لہجے ہیں ان کا خیال رکھے۔ ایک طبیب اگر نیم ہو نا، آدھا ہو، جی جی جی،
تو وہ کسی کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. لیکن دائی اور مبلغ اگر مکمل نہیں ہے, کیا کہنے وہ آدھا ہے, نیم ہے, تو لوگوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. بڑی خوبصورت پیر صاحب نے بات عطا فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم نے نبوت کا اعلان تو بڑی بعد میں کیا, لیکن دائی آپ پہلے ہیں, دائی آپ پہلے ہیں. شاہ صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. انبیاء رسول نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا, میں چاہتا ہوں اس کی کچھ جھلکیاں عطا فرمائیں جائیں. میں سورۃ قصص سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتا ہوں. یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کیا کہنے جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ دائی کو یہ چاہیے کہ وہ نصیحت اور خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچائے. فرمائے حضرت موسیٰ کو بھی رب نے کتاب عطا فرمائی اور ساتھ حکمت عطا فرمائی. حکمت کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کو کبھی غور سے پڑھیے گا, اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ آپ فرعون کے دربار میں چلے جائیں اور اسے پیغام دیں بڑی نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. سب یہ میں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہم دائی ہیں نا سارے, تو اگر رب حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیج سکتا ہے تو کیا ہماری حیثیت حضرت موسیٰ سے زیادہ ہو گئی ہے؟ یا سامنے والا بندہ فرعون سے زیادہ گناہگار ہو گیا ہے کہ جو ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے ہم یہ چاہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا وہی حق ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. تو حضرت موسیٰ کو یہ پیغام دیا. شاہ صاحب قبلہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ مشرک اعظم اور سب خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا, فرمایا اسے نرمی سے بات کریں. واہ واہ واہ, کمال. تو اگر وہ وہاں جا سکتے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حق کا پیغام لے کے جائیں. حضرت ابراہیم کا تذکرہ سورۃ انعام کے 110 نمبر آیت مبارکہ میں پڑھیں. وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی رب نے یہ کہا, ایک انہیں کتاب دی ہے اور دوسری حکمت دی ہے. حکمت کے ساتھ یہ مبلغ ہیں, حکمت کے ساتھ یہ پیغام پہنچانے والے ہیں. اور انہوں نے کیسا پیغام پہنچایا؟ جب 3 دن کی عمر کے آپ کی والدہ پہ جملے کو دہرایا گیا تو آپ نے ارشاد میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے وہاں سے مبلغ بنے, 3 دن کی عمر سے لے کے آخری عمر تک آپ نے مبلغ کو اس انداز سے ہمیں تبلیغ کی اور بتایا کہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے پیغام کو پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, اسے 7ویں پارے میں بڑا خوبصورت رکوع ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تاروں کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تارے تو ہمیں بخشوانے کے لیے کافی نہیں ہیں. فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربی, انہوں نے دیکھا کچھ چاند کی پوجا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں بخشوانے کے لیے کافی نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. آپ نے فرمایا یہ تو سب سے بڑا ہے لیکن یہ بھی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا. یہ جملے آپ نے جن جن لوگوں کو دیکھا ان کے مطابق آپ نے عطا فرمائے. تو یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے. حضرت نوح کا آپ دیکھ لیں, لقد ارسلنا نوحا الی قومی, 950 سال تک آپ نے اس پیغام کو پہنچایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء کی سیرت سے اخذ کر کے اپنے معاملات اور اپنے پیغام کو واہ واہ واہ. شاہ صاحب کمال گفتگو آپ کرتے ہیں. ناظرین کرام, ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد, انشاءاللہ پھر مزید اس پہ بات کریں گے کہ ایک مبلغ جو خود عمل نہیں کرتا لیکن لوگوں کو کہتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیغام بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ, بہت سے مبلغین ہمیں نظر آتے ہیں کہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے, عمل خود نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور کیا اس کا اجر ملتا ہے؟ جی قاری صاحب, اجر تو بات کی بات ہے, قرآن کا اصول ہے اور اس اصول سے ہم نہیں ہٹ سکتے, ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ, تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. آپ کی تبلیغ کی, آپ کی دعوت کی اثر پذیری ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ خود پیک کر نہیں ہوں گے اس بات کے جس کی آپ تلقین کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آج ہمارے والدین, میں بڑی رسپیکٹ کے ساتھ عرض کروں گا, یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں صحابہ والا تقویٰ ہو اور خود اس بات پہ عمل پیرا نہیں ہے جس کی وہ تلقین کرتے ہیں اپنی اولاد کو. ایک ماں اگر اپنی بیٹی سے یہ کہتی ہے بیٹی سر پہ دوپٹہ لو, بیٹی سر پہ دوپٹہ لو, اور ماں کا سر ننگا ہو, تو بیٹی فٹ سے کہتی ہے ماں جی کیا یہ اسلام میرے لیے اترا ہوا ہے؟ تو جب
ماں کے سر پہ دوپٹہ ہوگا پھر وہ تلقین کرے گی، پھر اس کی واہ اثر واہ۔ پذیری ہوگی، واہ واہ ڈاکٹر صاحب، پھر اس کی اثر پذیری ہوگی نا، ورنہ اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک باپ خود ہی کہہ دے، باہر جا کے کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں۔ ہاں وہ بھی تو خود سکھلاتے ہیں نا ہم۔ صحیح صحیح، تو یہ تربیت کے بھی اصول ہیں، دعوت کے بھی اصول ہیں، تبلیغ کے بھی اصول ہیں کہ پہلے آپ، پھر ایک وقت آئے گا آپ کو آپ کی زبان کو کہنا نہیں پڑے گا، لوگ آپ کو دیکھ کر فالو کریں گے۔ واہ واہ واہ، دوسری بات میں یہ عرض کروں گا پیغام کے طور پر قاری صاحب کہ دیکھیں شاہ صاحب نے نرمی کی بات کی تھی، انبیاء کی مثالیں دی تھی، پیر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں بھی وہ نرمی تھی، سبحان تب اللہ۔ لوگ آپ کے ساتھ مقناطیسیت کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پیر صاحب، شاہ صاحب، کہ ہمارے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک یہ جو پیکر ہے جسم کا، یہ گوشت اور ہڈیوں سے پیوستہ ہے۔ ٹھیک، پاؤں کے ناخنوں سے ہڈیاں شروع ہوتی ہیں اور سر تک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس زبان کے لوتھڑے میں جو منہ کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس میں ہڈی کیوں نہیں رکھی؟ اللہ اللہ اکبر، اس میں ہڈی صرف اس لیے نہیں رکھی کہ کہیں آپ کی دعوت میں سختی نہ آ جائے، آپ کی تبلیغ میں سختی نہ آ واہ جائے، واہ ڈاکٹر صاحب کمال آپ کی کر- بات میں سختی نہ آ جائے، آپ کے کلام میں سختی نہ آ جائے، آپ کی گفتار میں سختی نہ آ جائے۔ اگر سختی آ گئی، نہ دعوت کی اثر پذیری ہوگی، نہ تبلیغ کی اثر پذیری ہوگی، نہ آپ کی ہدایت کی اثر پذیری ہوگی، نہ آپ کی نصیحت کی ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا بات، قولوا للناس حسنا، اس میں حسن اس واہ وقت ہی رہے گا جب واہ تک نرماہٹ ہوگی، کیا اس میں خوبصورت، سختی نہیں آنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، تو یہ پیغام ہے۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت پیغام عطا فرمائیں۔ جی شاہ صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے، کیا پیغام عطا فرمائیں؟ میں سورت غاشیہ کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں اور ساتھ قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جب تک انسان خود نہیں کرے گا عمل تو وہ اس کی اولاد نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، حضرت حسین علیہ السلام نے اگر کربلا میں جا کے گردن پیش کی ہے واہ، تو ماں کا کردار بھی پڑھا جا سکتا ہے، باپ کے کردار کو بھی دیکھا جا اللہ سکتا ہے، اکبر، نانے رسول کے کردار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کردار کو بھی دیکھا جا سبحان سکتا ہے۔ تو جب گھر میں اس طرح کی پرورش ہوگی تو پھر آنے والا حضرت حسین کی طرح رہنما بن کے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذب اللہ العذاب الاکبر، کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ضروری آپ پیغام پہنچا دیں؟ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ رویا کرتے تھے تو سورہ شعراء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، واہ واہ، یہ اگر کوئی مومن نہیں ہوتا تو آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اب ان کے اندر آپ نے اسلام کو اتار کے رہنا ہے۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اگر میں دائی ہوں، آپ دائی ہیں، یا کوئی بھی انسان دائی ہے جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس کا بھی یہی کام ہونا چاہیے، وہ پیغام پہنچائے۔ سامنے والا مان جائے تو ٹھیک، لیکن اس کے دل کے اندر اپنے پیغام کو اتارنا یہ ضروری نہیں۔ آپ نے حق کہہ دیا، جس طرح سورۃ المطففین نے کہا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، روز قیامت تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم ان کے محافظ تھے، تم نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے قبول کیا، ٹھیک نہیں قبول کیا تو یہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ خوبصورت، شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہاں، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت۔ جی قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں؟ جی بہت خوب۔ دیکھیں ایک دائی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فیاض ہونا چاہیے، واہ واہ، جواد ہونا چاہیے، ٹھیک، اس کے اندر جود و سخا پہاڑ جیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر پہاڑ کو اپنا پہاڑ پر قرآن نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ، اب اس دائی کو، اس مبلغ کو، اس عالم کو ادراک قرآن دیا گیا ہے، فہم قرآن دیا گیا ہے۔ جی، اب اس کے اندر جو فیاضی ہے وہ فیاضی اس کے لب و لہجے میں بھی ہو، کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز کی حد مکا دی ہے واہ واہ، زبان کی نرمی کی بات کر کے۔ کیا خوبصورت بات، اب اس کے لب و لہجے میں بھی فیاضی ہو، اس کے دل کے اندر بھی فیاضی ہو۔ بھئی دل ہی فیاض نہیں تو لب و لہجہ فیاض ہو ہی نہیں سکتا، واہ واہ، اس میں جود آ ہی نہیں سکتا۔ اگر دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے، واہ واہ واہ، اور بندہ مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے من بدیدم ارشراب عرشیاں، مولانا روم فرماتے ہیں۔ اب ایک مبلغ کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کے اندر فیاضی، اس کی زبان میں، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیک و بد ہر کسی کے ساتھ پیار کرنا۔
اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے علم کے فلسفے کو اس بات پہ آ کر ختم کرتے ہیں، میں بڑا عالم تب ہوں جب میں گنہگاروں سے دور رہوں گا، نیکوں کے قریب آؤں گا۔ اب نیک ہمارے قریب ہی اپنا ہم نیکوں کے پاس بیٹھے رہیں، گنہگار ہمارے قریب ہی نہیں آئیں گے تو وہ نیک کیسے ہوں گے؟ اس لیے بہت بڑی بات یہ ہے ان گنہگاروں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ، ان جاہلوں کے ساتھ بھی، گو کہ ہم ایک بات پہ ختم کرتے ہیں بات کو کہ دیکھیں جی قرآن میں فرمایا کہ جاہلوں سے دور رہیں۔ بھئی جاہلوں کو تبلیغ دینے کے لیے ہمیں دائی بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑے دائی اعظم کائنات میں چشم فلک نے ایسا دائی نہیں دیکھا جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں اور اس کے مطابق دائی بننے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ پیر صاحب صاحب۔ نے میں خوبصورت بات کی کہ ہمارے دین اسلام میں نفرت گناہ سے ہے، گناہ گاروں سے نہیں۔ کیا کہنا، نفرت غربت سے ہے، غریب سے۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب قبلہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کا، اور حضور کی آل کے شہزادے جناب حضرت علامہ ہارون الرشید صاحب قبلہ کا، جناب قبلہ پیر محمد عرفان الہی آستان عالیہ صاحب چک شریف کے سجادہ نشین، اور ہمارے انتہائی مکرم میٹھی آواز والے محترم محمد عمر شہزاد ایڈوکیٹ صاحب۔ میں انتخاب کلام کی جانب بڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم عمر بھائی کی جانب بڑھیں گے۔ شاعر کہتے ہیں، اور حضرت حفیظ طائب نے کیا خوبصورت کہا، قبلہ ڈاکٹر صاحب توجہ ذرا فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو، اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایہا المزمل، تو کائنات حسن ہے، تو کائنات حسن ہے، تیری زکاة حسن ہے، یہ آب و گل یہ رنگ بو یا ایہا المزمل۔ اور دیکھیے کہ سب رنگ ہیں اس رنگ سے، سب رنگ ہیں اس رنگ سے، بتلا دیا کس ڈھنگ سے، دل پر بٹھا کے نقش ہو یا ایہا المزمل۔ اور تھے وہ نجوم اہتدا، وقت ان کے تھے کتنے رسا، بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایہا المزمل۔ اور روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے، جن کو تھی حق کی جستجو یا ایہا المزمل۔ اور شاہ صاحب یہ سب کی دعا ہے کہ خوابوں میں آ کر مسکرا، خوابوں میں آ کر مسکرا، بیداریوں کو جگمگا، اے آمنہ کے ماہرو یا ایہا المزمل۔ اور چہرہ تیرا تکتا رہوں پیارے آقا، چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایہا المزمل۔ اور دیکھے دعا باب اثر، شام علم کی ہو سحر، مدحت سرا ہو مو بمو یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل۔ ناظرین کرام، داتا کے نگر لاہور سے آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیو سے پروگرام جاری رہے گا۔ آخر میں کلام کے لیے بڑھتے ہیں محترم محمد عمر شہزاد ایڈوکیٹ صاحب، بسم اللہ جی۔ میں جانتا کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، وہ میرے جیسے کو بھی
اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ میرے جیسے کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میرا نصیب بھی اعلیٰ ہے، کوئی عام نہیں۔ میرا نصیب بھی اعلیٰ ہے، کوئی عام نہیں۔ اسے کرم میں کہوں یا معجزہ کہوں یارو، اسے کرم میں کہوں یا معجزہ کہوں یارو، اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں، اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں۔ اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگرنہ کہتا کسی سے کوئی کلام نہیں، وگرنہ کہتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔